السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ اینڈ آئی ایم ریئلی سوری کہ میں نے لیٹ اپلوڈ کیا، میں تھوڑی مصروف تھی۔ انشاءاللہ کل سے روز اپلوڈ کروں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میری بچی؟ میں فٹ اینڈ فائن، آپ کے سامنے ہوں، زویا نے شاہین بیگم سے گلے ملتے ہوئے کہا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاویلا آئی تھیں اور اب لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں، اور وہ بھی اتنی صبح صبح؟ میں اسد کے ساتھ آئی ہوں۔ ہیں؟ اسد کے ساتھ؟ پہلے تو آج تک کبھی وہ آپ کو خود سے لے کر نہیں آیا، آج یہ معجزہ کیسے سر انجام پایا؟ زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ زویا کی شروع سے ہی اپنی خالہ سے بہت بنتی تھی، آخر کو وہ اس کی اکلوتی خالہ تھیں۔ ابھی وہ ان سے باتوں میں ہی مصروف تھی جب اسد اندر داخل ہوا اور زویا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زویا کو اس کا اپنے قریب ایسے بیٹھنا سخت ناگوار گزرا اور وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا خالہ، آپ بیٹھیں، مجھے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے، بہت ضروری ہے، امی کو بھیجتی ہوں آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے۔ اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے تم نے؟ آخر میں گھرداری ہی سنبھالنی ہے نا؟ عجیب نظروں سے اسے گھورتے اسد نے بولا۔ وہ بغیر اسے جواب دیے شاہین بیگم کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زویا کو اسد سخت زہر لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس کے رویے سے بخوبی واقف تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جہاں وہ موجود ہوتا تھا وہ وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ اسے بالکل شوق نہیں تھا ایسے شخص سے کلام کرنے کا جو اس کی خالہ کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ خیر، خالہ اتنے عرصے بعد آئی ہیں، اس بات سے وہ بے حد خوش تھی، اور اسد کو اگنور کرتی ہوئی موبائل میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اب اس نے باہر تب بھی جانا تھا جب اسد ادھر سے غائب ہوتا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے زویا کے ساتھ؟ خیر، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، آتے ہیں اور ریویو کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے تو اچھا نہیں ہوتا نا۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں گائز۔ عیسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور کسی ضروری کام میں بے حد مصروف تھا۔ صبح سے زمل انتظار میں تھی کہ کب عیسیٰ باہر آئے اور کب وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے اپنا جواب بتانا چاہتی تھی۔ آخر ساری رات اس نے یہی سوچ کے تو گزاری تھی کہ اسے عیسیٰ کو کن الفاظ میں اقرار کی داستان سنانی ہے۔ لیکن جناب باہر آئیں تو نہ، آخر ایسا بھی کیا کام جو وہ اتنا مصروف ہے؟ شام ہونے کو آئی ہے اور یہ صاحبزادے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں پورے واش روم میں گونج رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پچھلے 3 گھنٹوں سے ایسے ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گردش کر رہا تھا کہ کیسے خالہ نے اس کا رشتہ اسد کے لیے مانگا۔ جی ہاں، شاہین بیگم کے ساتھ اسد اسی لیے آیا تھا کیونکہ وہ زویا کا رشتہ لینے آئی تھیں، اور وہ بھلا اپنے مطلب کی بات پہ کیسے پیچھے رہتا؟ عجیب ہی چیز ہے یہ اسد بھی۔ داؤ جی نے رشتے سے انکار تو کر دیا، لیکن انکار کی کیا وجہ بتائی یہ زویا نہیں جانتی تھی، اور اسے جاننے میں دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی خود کو انس کے علاوہ اور کسی کا نہیں سمجھا تھا۔ اس کو یہی یقین تھا کہ وہ صرف اور صرف انس کی ہے اور کسی کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اب جب اس کا رشتہ آیا تو نہ جانے کیوں لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ انس سے چاہے انفرادی طور پہ رابطہ نہیں تھا، لیکن قلبی تعلق تو بچپن سے اسی سے تھا نا، اور اب جب اس تعلق میں کسی اور کے آنے کا شبہ ہوا تو زویا کی روح بھی فنا ہونے لگی تھی۔ زویا نے ایک مرتبہ داؤ جی اور دادی کو بات کرتے سنا تھا جب وہ 10 سال کی تھی کہ وہ دونوں اسے انس کی دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ تب سے یہ بات اس کے ذہن پہ نقش ہو گئی تھی، اور زویا نے سوائے انس کے اور کسی کو اپنا جیون ساتھی تصور نہیں کیا تھا، اور آج یہ تصور اس پہ بہت ناگوار گزر رہا تھا کہ اگر وہ انس کے علاوہ کسی اور کی ہو گئی تو وہ کیسے جیے گی، کیسے زندہ رہے گی۔ روتے روتے وہ اٹھی اور جا کر شاور کھول کر ٹھنڈے پانی تلے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ سر جھکائے ٹھنڈے پانی تلے کھڑی کانپتی رہی، اور
پھر چینجنگ روم میں گئی، کپڑے بدلے، کمرے میں آئی اور بیڈ کے پائندوں پہ دونوں ہاتھ اطراف میں رکھ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے۔ اسے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے کتنی ہی دیر گزر گئی، اسے پتہ نہ چلا، اور ہوش عشاء کی اذان کی آواز سنتے آیا۔ وہ اٹھی اور دائیں جانب شیلف کے اندر سے جائے نماز نکالا اور اسے بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے نصیب میں کون ہے، مجھے کس کا جیون ساتھی بنایا جانے والا ہے، لیکن یا اللہ، میرے دل میں اس شخص کی محبت تو نے ڈالی ہے، کیونکہ تیری مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو محبت جیسا پاک جذبہ کیسے آ سکتا ہے؟ یا اللہ، مجھے اگر تو نے اس سے محبت کا جذبہ دیا ہے تو اس جذبے کو اس کی تکمیل بھی دے، کیونکہ میں نے اس جذبے کو ہمیشہ اس کے لیے پاک رکھا ہے۔ تو اب میں تجھ سے چاہتی ہوں کہ جیسے میرا یہ جذبہ پاک ہے، اسی طرح تو مجھے اس کے ساتھ ہی ایک پاک رشتے میں باندھی، بہتری فرمائی۔ بے شک مجھے تیری تدبیر پہ یقین ہے کہ تو بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ سے اپنے دل کی بات کر کے اسے اپنے اندر سکون ہی سکون پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر کے وہ پر اعتماد ہو گئی کہ جو ہوگا اس کے حق میں بہترین ہوگا۔ پھر وہ اٹھی اور جائے نماز کو طے کر کے اپنی اسائنمنٹ تیار کرنے بیٹھ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور روشنی فقط چند موم بتیوں کی تھی جو ایک بورڈ کے اطراف میں پڑی تھیں۔ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھے وہ اس بورڈ کے سامنے کھڑا تھا، جس پہ درمیان میں انس کی اور اطراف میں اس کے قریبی لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور سب تصویروں کے نیچے ٹارگٹ لکھا تھا اور آگے 1 2 3 گنتی لکھی تھی۔ دیکھنے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس بورڈ پہ موجود لوگ اس نامعلوم شخص کے ٹارگٹ ہیں جنہیں وہ ان کی گنتی کے حساب سے نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ کس کو کیسے نشانہ بنائے گا یہ انجان شخص؟ آخر کیا دشمنی ہے اس کی انس سے؟ کیوں وہ اسے تباہ کرنے کے خواب دیکھتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، انشاءاللہ کل آ جائے گی۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ ضرور بتائیے گا ریویوز میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔